یہ حدیث بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، دونوں میں یہ مضمون موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی عطا فرمائی ہے، یعنی غیب کی خبر دی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیش آنے والی باتوں کی خبر پہلے دے دیا کرتے تھے۔ خبر یہ دی، ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حملہ کرے گا، چڑھائی کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹیل میدان کے اندر، بیدن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان۔ اس بارے میں بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ مکہ کا ایک خاص مقام ہے بیدا، اور بعض نے فرمایا کہ یہ مدینہ کے اندر ایک خاص مقام ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جب اس کی تفصیل نہیں ہے تو ہمیں اس کی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ لشکر ایک چٹیل میدان کے اندر پہنچے گا جب، تو ان کے اول اور ان کے آخر، یعنی لشکر شروع والے اور آخر والے سارے کے سارے زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ اے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا؟ یعنی اگر اللہ کے ہاں یہ اس گناہ کی سزا ہے تو پھر سب کو یہ سزا کیوں؟ ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے جو حملہ کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ وہ تو اپنی تجارت اور دکانداری کے لیے آئے ہوں گے، کیونکہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں، لشکر ہوں، وہاں دکانداری چلتی ہے، تو کچھ لوگ اپنی دکانداری کے لیے اس لشکر ساتھ چلے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مجبوراً، خوشی کے بغیر، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ اس لشکر کے اندر آ گئے ہوں گے۔ تو اب ان کو سزا کس کی؟ یعنی جو لوگ تو حملہ کرنے کی غرض سے نکلے ان کو سزا ٹھیک ہے، اور جو دکانداری کے لیے آئے ہوئے ہیں یا جو اپنی خوشی سے نہیں آئے ہوئے، مجبوراً آئے ہوئے ہیں، تو ان کو سزا کیوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخسف باولہم وآخرہم، ہاں، ان کے اول کو بھی، ان کے آخر کو بھی، یعنی سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوگی اور زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، البتہ آخرت والے دن، قیامت والے دن، حشر کے میدان میں جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت البتہ ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ان کی نیتوں کے مطابق جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں ہمیں ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب بھی کسی قوم جو کوئی معصیت کے اوپر، گناہ گاری کے اوپر جمع ہو جائے، اب جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے کسی بھی صورت میں، کسی بھی نیت سے ان کی نفری کو بڑھائیں گے، تو ان کے اوپر بھی لامحالہ طور پر یہ عذاب آ کر رہے گا، وہ بھی بچ نہیں سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان من کثر سواد قوم، کہ جس شخص نے کسی ایسی قوم کی نفری کو بڑھایا، فی المعصیتی، گناہ گاری کے اندر، مختاراً فلا عقوبۃ تلحقہ، تو سزا ان کو بھی پہنچ کر رہے گی۔ یعنی جو گناہ کر تو نہیں رہے، محض ان کی جو ہے نفری بڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، اس وجہ سے اس شرکت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ اور اس میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی بھی گناہ گاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظالم لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر تو سزا آئے گی، تو ہماری ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی سزا آئے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی نیاتہم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو ان میں جو کوئی بھی ہیں، یعنی گناہ گار ہیں یا بدکار ہیں، نیک لوگ ہیں یا گناہ گار لوگ ہیں، سبھی کو وہ عذاب اس دنیا میں پہنچ کر رہتا ہے۔ ثم بعثوا علی نیاتہم، پھر قیامت والے دن ان کو الگ الگ اٹھا لیا جائے گا، جن کی اچھی نیت ہے، صحیح نیت ہے، اور جو گناہ گار نہیں ہیں ان کو سزا نہیں ہوگی، اور جو گناہ گار ہیں، گناہ گاری پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو سزا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ بچو اس آزمائش سے، اس عذاب سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو جو محض تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ ظالم اور مظلوم
اور سب کو اس دنیا کے اندر سزا پہنچ جاتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زلزلے آپ دیکھ لیں، جب کسی کی بستی میں زلزلہ آتا ہے، علاقے میں زلزلہ آتا ہے، تو جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی یہ پہنچ جاتا ہے، اور جو بد کردار لوگ ہیں ان کو بھی یہ سزا پہنچی ہے۔ کوئی وائرس، کوئی کرونا وائرس آ جاتا ہے یا کوئی اور وبا آ جاتی ہے تو وہ بھی سب کو پہنچ کر رہتی ہے۔ البتہ قیامت والے دن گناہ گاروں کا الگ حساب ہوگا، ان کے لیے الگ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اور نیک لوگوں کے لیے الگ سے فیصلہ ہوگا۔ تو خیر، دنیا کا جو عذاب ہے یہ بھی اگر کسی کے اوپر آ جائے یہ کوئی کم مصیبت ہے کیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی ظالم لوگوں کا، نافرمان اور فاسق لوگوں کا ساتھ نہ دیا کریں، ان کے ساتھ مجالست نہ کریں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ رکھیں۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں گے، اپنی نیتوں کو درست رکھیں گے تو چلو یہاں تو کبھی عذاب پہنچ گیا تو، لیکن نیتوں کے اعتبار سے آخرت والے دن جس کی نیت اچھی ہوگی، جس کی نیت صحیح ہوگی، وہ آخرت والے دن تو پھر کم از کم بچ جائے گا، اور جس کی نیت بری ہوگی وہ یہاں بھی سزا پائے گا اور آخرت میں بھی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔